बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। वीडियो वीलॉग नंबर 50 है आज मेरा। लैंडमार्क है एक, और मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बराए मेहरबानी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे ख़यालात से, मेरे तज्ज़ियात से मुत्तफ़िक होते हैं तो फिर वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिए। और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि उससे मुझे अपने इस वीलॉग के कंटेंट को इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में बड़ी मदद मिलती है। तो आते हैं आज के वीलॉग नंबर 50 के मौजू की तरफ। खावर मानिका का इंटरव्यू कल नशर हुआ। और ये इंटरव्यू जंग जियो ग्रुप के एक मशहूर एंकर, जिसे सेल पर चलने वाला सीएनजी वाला एंकर कहते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उसने किया। उसका नाम है शाहजेब कुछ ज़्यादा, खानज़ादा। जी हाँ, शाहज़ेब खानज़ादा ने, क्योंकि मैं इस एंकर का नाम लेते हुए बड़ा मुहतात रहता हूँ, क्योंकि जैसे ही खानज़ादा का लफ्ज़ ज़हन में आता है तो उसके हम काफ़िया भी चंद एक अल्फाज मेरे ज़हन में आते हैं जो उस पर जचते भी हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि हमें सोच कर बात करनी पड़ती है। शाहज़ेब खानज़ादा ने ये इंटरव्यू किया जंग जियो पर, और ये इंटरव्यू क्या था, ये तज़ादात से भरपूर एक उसका मजमूआ था। मुख्तलिफ किस्म के तज़ादात इसमें मौजूद थे। अगर उसे कंपेयर किया जाए, खावर में मानिका ने अपनी तलाक और इमरान खान से बुशरा बीबी की शादी के बारे में जो पहले बातें की हैं, उस वक्त जब ये तलाक हुई और फिर जब उसके बाद इमरान खान साहब से उनका निकाह हुआ बुशरा बीबी का, तो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जिस किस्म की बातें उन्होंने की, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये पोल्स अपार्ट, चॉक एंड चीज जिसे कहते हैं, मशरिक और मगरिब का फासला इन दोनों में नजर आता है। अब क्या वजूहात हुई कि एक बड़ी आला ज़र्फ बीबी, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खातून थी, जिनकी पाकदामनी की कस्में खा रहे थे उनके साबिक शौहर खावर मानिका साहब, ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर तमाम कीड़े निकल आए, तमाम बुराइयां निकल आईं, तमाम चीज़ें जो मनफी हैं अब वो सामने आ गई हैं, मुस्बत चीज़ को नज़र ही नहीं आई इस इंटरव्यू में। और ये सब कुछ उस वक़्त हुआ जब खावर मानिका को उठा लिया गया और ज़ाहिर है ज़ेर तफ्तीश रखा गया डिफरेंट केसेस में। उसके बाद ये काम हुए। देखिए नाज़रीन, एक पैटर्न पे ज़रा गौर करने की कोशिश कीजिए इससे पहले कि मैं आऊँ इस टॉपिक के ऊपर। ये इंटरव्यूज़ जो आ रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ से पहले उठाए गए हैं, गायब किए गए हैं, उन पे मुकदमे कायम हुए, उनको नोटिसेस भेजे गए, उनसे तफ्तीश हुई है और हर तरह का प्रेशर उनके ऊपर किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पिछली स्टेटमेंट्स चेंज की। जो पीटीआई के सपोर्टर थे या पीटीआई के रुकन थे या पीटीआई के लीडरान थे, वो पीटीआई के खिलाफ बोलने लग पड़े। पीटीआई छोड़ दी, इमरान खान पे सारे इल्जामात धरने शुरू कर दिए, जिससे पहले वो सादिक और अमीन कहते थकते नहीं थे। ऑल ऑफ अ सडन बकायदा उन्होंने उसको अपना वो पटरी बदली और बिल्कुल जिसे कहने के 180 डिग्रीज पे मुखालिफ सिमत में जाके उन्होंने बयानबाजी शुरू की। खावर मानिका का केस भी कुछ से फर्क नहीं है। खावर मानिका ने इससे पहले ना तो इद्दत की मुद्दत पर कोई बात की, ना तलाक की वजूहात बताई या खुला की, जो भी उनका बयान हुआ। उन्होंने इसके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिए। उन्होंने इमरान खान की बड़ी तारीफ की कि बहुत वंडरफुल आदमी है, उसे अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे वगैरह वगैरह। बुशरा बीबी के साथ जो उनका निकाह हुआ उसके ऊपर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया, कभी कोई इस किस्म की नेगेटिव बात उन्होंने नहीं की। तो ये ऑल ऑफ अ सडन जो ये एक चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, उसके पीछे बज़ाहिर वही अवामिल कार फरमा नज़र आते हैं, जिन अवामिल के तहत बाकी लीडरान कराम ने भी पीटीआई का साथ छोड़ा। देखें नाज़रीन, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इनके अंदर जिन लोगों ने पीटीआई का साथ छोड़ा, उसके खिलाफ गए या न्यूट्रल हो गए या उन्होंने अपने आप को सियासत से अलहदा करने का, किनारा कश होने का ऐलान कर दिया, इनकी कैटेगरीज है। इन कैटेगरीज को समझने की कोशिश करें। एक कैटेगरी तो वो है जो वक्ती तौर पे मफाद की सियासत करने के लिए पीटीआई में चलो तुम उधर को जिधर की हवा चले उस तरफ का रुख कर लिया, मुर्गे बाद नुमा जिसे कहा जाता है। वो उस तरह से उन्होंने अपना रुख फेरा और पीटीआई में शामिल हो गए। और जैसे ही थोड़ा सा कड़ा वक्त आया तो जिन लोगों के इशारे पर वो पीटीआई में शामिल हुए थे, उन्हीं लोगों के इशारे पर या हुक्म पर पीटीआई के को छोड़ भी दिया और पीटीआई के खिलाफ भी हो गए। तो ये लोग तो इब्नुल वक्त किस्म के लोग हैं, मफाद परस्त सियासतदान। इनका जिक्र ही फजूल है। इसके अलावा एक कैटेगरी वो भी है जिन्हें जो बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर उनके अहले खाना को, उनकी माओं को, उनकी बीवियों को, उनकी भाभियों को, उनकी बहनों को, औलादों को हरासा करके, जबर और तशद्दुद करके और इबरत की मिसाल बनाने की धमकियां देकर उनकी वफादारियां तब्दील करवाई गई। इसमें अब्बासी है, इसमें उस्मान डार है, इस तरह के और लोग हैं
یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ خود تو وہ نہ بھکے نہ جھکے اور نہ ہی ٹوٹے، لیکن انہیں توڑا گیا کیونکہ ان کے پیارے، ان کے گھر والے جو افراد تھے، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان سے یہ بات کی گئی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب انسان اس وقت مجبور ہو جاتا ہے، اپنی ذات کی بات ہو تو تشدد بھی سہ لیتا ہے، بے عزتی بھی سہ لیتا ہے، گالم گلوچ بھی سہ لیتا ہے، اور ہر قسم کا منفی حربہ جو اس پر آزمایا جاتا ہے وہ اسے سہ لیتا ہے۔ لیکن جب بات آ جائے آپ کی ذات سے ہٹ کے، آپ کے بیوی بچوں پر، آپ کے ماں باپ پر، بہنوں بھائیوں بھابھیوں تک بات پہنچ جائے، آپ کے کاروبار، عثمان ڈار کا مبینہ طور پر 1.5 ارب روپے کا سالانہ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، وہ ایکسپورٹ کرتا تھا، جو ملک کے اندر اس کی پروڈکٹس، اس کی فیکٹریاں بناتی ہیں وہ علیحدہ ہیں، ایکسپورٹ ہی اس کی صرف 1.5 ارب روپے کی تھی۔ جب اس کی فیکٹریوں میں تالا ڈال دیا گیا، کارکن بے روزگار ہو گئے، کاروبار تباہ کر دیا گیا، وہ اس پر بھی اس نے اپنی وفاداری بدلنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ تو پھر جس طرح سے اس کی بوڑھی والدہ اور پھر بھابھی کے ساتھ، بھائی کی بیوی کے ساتھ جو سلوک کیے گئے، جس طرح سے انہیں دربدر کیا گیا، سڑکوں پر نکال دیا گیا، گھروں کا سامان توڑ دیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک حد ہوتی ہے ہر انسان کی، اور عثمان ڈار اس صورتحال کو سامنا نہیں کر پایا، اور میں اسے الزام بھی نہیں دیتا۔ اس طرح اور لوگ ہیں، مجھے جس سے سب سے زیادہ جس سے مایوسی ہوئی ہے وہ فاروق حبیب ہے، جس طرح سے اس نے کیا اور باقی۔ لیکن ہم آتے ہیں خاور مانیکا کی طرف۔ خاور مانیکا کا انٹرویو، جو پاکستان میں نام نہاد صحافت ہے، اس کے منہ پر ایک انتہائی گندا اور بدنما داغ ہے۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ فار سیل اویلیبل ہے، وہ صرف اور صرف ابن الوقت قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے، وہ صرف وہ فرگیٹ اباؤٹ جرنلزم، جو اس کے اس وقت کے جو مالک ہیں انہوں نے جو کہا تھا ایک مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی یہ میرا کاروبار ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے۔ اب جرنلزم اور کاروبار میں کیا فرق ہے کہ جرنلزم کے بھی اصول ہوتے ہیں اور کاروبار کے بھی اصول ہوتے ہیں، لیکن کاروبار میں ایک اصول سب سے بڑا ہوتا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہم نے نہیں کرنا، اس کے لیے ہر اصول پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ جرنلزم ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، آپ لوگوں کو ویل انفارمڈ رکھتے ہیں، سچی خبر ان تک دیتے ہیں، اپنے بے لاگ تجزیے پیش کرتے ہیں، غیر جانبدارانہ تجزیے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو ایک بہت چھوٹی سی آواز ہوں فی الحال، میرے اور بڑے بڑے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو یوٹیوبرز ہیں، بے لاگ تبصرے کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن جنگ اور جیو گروپ نے جس طرح سے بڑی طاقتوں کا، بڑے پاور ہاؤسز کا اعلی کار بننے کا فیصلہ کیا، اور شروع سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے چہرے پر جو بے شمار کالک ملی ہوئی تھی اس میں مزید اضافہ کر لیا یہ کرنے کے بعد۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ شاہزیب خانزادہ کے بعد، اس کام کے بعد کو اس کی اپنی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے، یا جنگ جیو کی کو اگر تھوڑی بہت کریڈیبلٹی رہ گئی تھی تو وہ اس پہ بھی انہوں نے تباہی پھیر دی ہے۔ خاور مانیکا کو استعمال کیا گیا ہے صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، چھوٹی سی بات ہے، اسے سمجھ لیں، یہ تمام حربے، یہ تمام کارگزاریاں، یہ تمام جادوگریاں، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، ظلم اور تشدد کے سمندر الٹائے جا رہے ہیں لوگوں کے سر پر، بدنامی کا ایک تمار ہے۔ یہ عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب مجھے حکومت سے ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر میری کریکٹر اسیسینیشن شروع ہوگی۔ پھر جب انہیں حکومت سے ہٹایا گیا اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے، جعلی کیس بنائیں گے، اور اس کی بنیاد پر یہ میڈیا میں اور لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے کے لیے جعلی اور کردار کشی والے انٹرویوز کا اور بیانات کا ایک تمار باندھ دیں گے۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہ پریڈکشن بھی باقی پریڈکشنز کی طرح، باقی پیشگوئیوں کی طرح کس طرح سے صحیح ثابت ہوئی ہے۔ خاور مانیکا کی کیا پرابلم ہے مجھے نہیں معلوم، نہ تو اس کی کوئی بیوی اٹھائی گئی، نہ بچہ اٹھایا گیا، نہ کچھ کیا گیا، اس پر چند ایک کیسز بنائے گئے، اور ان کیسز کی بنیاد پر اگر خاور مانیکا بالکل اتنا صاف سچا ستھرا ہوتا اور اس پر جعلی کیس بنے ہوتے تو وہ کھڑا ہو جاتا کہ آپ مجھے لے جائیں عدالت میں تو کوئی بیان نہیں دینے والا۔ لیکن دال میں کالا ہوتا ہے، اور نو اسموک وداؤٹ فائر جسے کہا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہوں گے جس پہ وہ بلیک میل ہوا، انڈر پریشر آیا۔ اس کے گھر والوں کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا نا، تو پھر ظاہر ہے اس کے کام کچھ ایسے ہوں گے۔ سامنے کی ایک سیدھی سی بات ہے جس پر میں ویلاگ ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا کے 2 متضاد بیانات موجود ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی، نکاح وغیرہ کے معاملے میں، عدت کے معاملے میں، خلا کے معاملے میں 2 بیانات اس نے دیے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے 180 ڈگری کے زاویے پر مختلف ہیں۔
ایک پلس ہے تو ایک مائنس ہے، ایک دن ہے تو ایک رات ہے، اگر ایک کالا ہے تو دوسرا سفید ہے، یہ دونوں بیانات کسی طرح بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ خاور مانیکا نے جھوٹ کب بولا؟ کیا پہلے بولا یا اب بولا؟ دونوں صورتوں میں اس نے جھوٹ بولا ہے، یا پہلے بولا ہے یا اب بولا ہے۔ دونوں بیانات بیک وقت درست نہیں ہو سکتے۔ تو ایک جھوٹا شخص جس نے اپنے خود کہے ہوئے پچھلے بیانات کی نفی کر دی، اسے اتنے بڑے میڈیا ہاؤس پر بٹھا کر اگر اس سے اس قسم کا بیان دلایا جائے تو اس سے عمران خان کی اور بشرا بی بی کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خود اس نے اپنے آپ کو مزید ذلیل کر لیا۔ ایک اچھا خاصا اس کا لیول تھا، اس کی رسپیکٹ بھی تھی کہ خاموش رہتا اور کوئی بات نہیں کرتا ایسی، اور قابو میں نہیں آیا، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بھی یہ بیان دے کے اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ شاہ زیب خان زادہ، میں بار بار میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگتا ہے، میں بڑی مشکل سے قابو کرتا ہوں۔ تو شاہ زیب خان زادہ نے بھی اپنا بیڑا غرق کیا، اور جنگ جیو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان کو انڈرمائن کرنے اور پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کوئی سونے کا لوٹا نکال کے لے آتا ہے، کبھی کوئی گھڑی نکال کے لے آتا ہے، کبھی کوئی کچھ نکال کے لے آتا ہے۔ جو بھائی وزیر اعظم ہوتا ہے نا، وہ بیرون ملک جائیدادیں بناتا ہے، وہ گھڑیاں گڑیاں بیچ کے گزارے نہیں چلاتا۔ تو آپ پتہ نہیں وہی 80-90 کی سیاست کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں، باہر آ جائیں اس سے۔ اب معاملات وہ آگے ہیں کہ آپ کو عمران خان سے معاملہ کرنا پڑے گا، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، گزارش یہ کروں گا ایک دفعہ پھر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، اور ویڈیوز لائک پسند کیجئے، آپ شیئر کیجئے، اگر آپ مجھ سے متفق ہیں کمنٹ ضرور دیا کیجئے، میں ان کا منتظر رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اس ویلاگ سے۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔